بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹ, ویلکم ٹو ہالین اسٹڈی انسائٹس. ENG 101 کی فائنل ٹرم پریپریشن کے لیے آج ہم لوگ لیسن نمبر 19 سے سٹارٹ لیں گے. اور فائنل ٹرم کے لیے روزانہ آپ کو میں اب تو پوسٹ لگا کے میں آپ لوگوں کو بتاتی رہا کروں گی کہ آج آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ سب بچوں نے پوسٹ کو ضرور دیکھنا ہے, بٹ یہ ہے کہ وہ پوسٹ صرف سبسکرائبرز کو شو ہوتی ہے, اسی لیے آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ یوٹیوب کی کمیونٹی کے آپ ممبر بن جائیں گے اور پھر آپ کو وہ پوسٹ جو ہے نا وہ شو ہوتی رہے گی. جیسے ہی آپ کو پتا ہوگا کہ آج ہم نے کون سا لیکچر واچ کرنا ہے, کون سا لیکچر اپلوڈ ہوا ہے. اور سبسکرپشن کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ جو بچے ہوتے ہیں نا جن کو اپنی روٹین مینٹین کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے, وہ کیا کریں, آسان سا ان کے لیے میں فارمولہ یہ بتاتی ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں ایک بار. ٹھیک ہے, کیا ہوگا کہ آپ کا جو سبسکرپشن والا آپشن ہوتا ہے نا یوٹیوب کا, آپ روزانہ اس کو اوپن کر کے دیکھا کریں. ٹھیک ہے, آپ اس کو اوپن کیا کریں. اس میں جس دن آپ اس کو مطلب جس ٹائم بھی اوپن کریں گے نا, آپ اس میں دیکھیں کہ آج کون کون سے لیکچرز نیو اپلوڈ ہوئے ہیں. جتنے بھی لیکچرز اپلوڈ ہوئے ہوں گے اس میں سے جو آپ کے سبجیکٹ کے لیکچر ہیں ان کو واچ کر لیں. تو اس طرح سے آپ لوگ اپنی روٹین کو بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگ سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو ایک ٹپس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں. باقی جو بچے گروپس بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو گروپس بھی جوائن کر لیں ایکٹیویٹیز کے لیے, ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے, وہ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر نمبر 19 کی طرف. آج ہم لوگوں نے اسکیننگ کے بارے میں بات کرنی ہے, لینگویج فنکشنز کے بارے میں بات کرنی ہے. اس میں سب سے پہلے کمپیوٹر کے بارے میں بتایا ہوا ہے, ٹائپس آف میموری کے بارے میں. تو آپ نے اس کو سارے کا سارا نہیں یاد کرنا, اس میں سے جو مین پوائنٹس ہیں نا وہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دیتی ہوں. میموری کیا ہوتی ہے؟ کمپیوٹر کی انفارمیشن کو اسٹور کرنے کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے اسی کو ہم لوگ میموری کہتے ہیں. کمپیوٹر میں 3 طرح کی میموری ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہے؟ کور میموری, سیمی کنڈکٹر میموری اور ببل میموری. ٹھیک ہے, یہ 3 جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے اندر میموریز ہوتی ہیں. یہ تینوں آپ نے یاد کر لینی ہے. اچھا, کور میموری کو کور میموری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک گول سی ایک فیرائٹ رنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو فیرائٹ رنگ ہوتی ہے نا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کور. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو کور میموری کہا جاتا ہے. اور کور میموری کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ میگنیٹائز یا ڈی میگنیٹائز بھی جو ہے نا وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جو ہر جتنی بھی کور میموری ہوتی ہے نا, تو ہر کور جو ہوتی ہے وہ خود کو ریپرزینٹ کرتی ہے بائنری ڈیجٹس کی فارم میں. یعنی کہ یا 0 ریپرزینٹ کرے گی خود کو, یا پھر خود کو جو ہے نا وہ 1 ریپرزینٹ کرے گی. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے ہو گیا کہ بائنری ڈیجٹ 0 یا 1 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت زیادہ کمپیوٹر ہوتے تھے, لیکن جیسے جیسے پھر ٹرانزسٹر آئے تھے تو پھر سرکٹس چھوٹی ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے جو کمپیوٹرز تھے ان کا سائز بھی کم ہو گیا تھا اور ان کی جو کاسٹ تھی وہ بھی کم ہو گئی تھی. ظاہر سی بات ہے, پہلے کمرے جتنے بڑے جو کمپیوٹر ہوتے تھے اتنے زیادہ, تو ان کو وہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے تھے. تو جب ٹرانزسٹر آئے تھے تو یہ اپنے بات یاد رکھنی ہے کہ کس چیز کے آنے سے, کس چیز کی انوینشن سے کمپیوٹر کا سائز اور کاسٹ کم ہو گئے تھے, ٹرانزسٹرز کی وجہ سے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ بات کریں تو کمپیوٹر کے اندر تقریباً ہزاروں کے حساب سے سرکٹس ہوتی ہیں, اور وہ ساری کی ساری سرکٹس ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے سلیکون سے بنی ہوئی, اس کے اندر ہوتی ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا, اتنے مطلب چھوٹے بچوں کو بھی اب تو پتہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے اندر سلیکون چپ ہوتی ہے جس کے اندر سرکٹس ہوتی ہیں. چپس جو ہوتی ہیں نا ان کی ایک جیسی تو کوئی ہزاروں کے حساب سے سرکٹس ہوتی ہیں, اور ہر سرکٹ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ ایک بٹ کو وہ اسٹور کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ چپ کا سائز بہت زیادہ اسمال ہوتا ہے, تو جتنی بھی جو سرکٹس ہوتی ہیں ہر سرکٹ ایک بٹ جو ہے نا وہ اسٹور کر سکتی ہے, یا 0 یا 1. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں تو جب ٹرانزسٹر آئے تھے تو اس کے بعد کمپوننٹ جو کمپیوٹرز تھے ان کا جو کمپوننٹس تھے ان کے سائز کم ہو گئے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ اوور آل سارے جو کمپیوٹر تھے نا وہ ان کا بھی سائز جو ہے وہ کم ہو گیا. وہاں سے پھر منیز اور مائکروز جو ہے نا کمپیوٹر وہ والے نکلے تھے. اس طرح سے جو کمپیوٹر تھے زیادہ فاسٹر بھی ہو گئے, چھوٹے بھی ہو گئے, سستے بھی ہو گئے. لیکن سیمی کنڈکٹر میموری جو ہوتی ہے نا, یہ جو سلیکون والی جو میموری ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایک یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب فار ایگزامپل اگر لائٹ چلی جائے, ٹھیک ہے, یا سوئچ آف ہو جائے, تو اس وقت جو کام ہو رہا ہوتا ہے جو کمپیوٹر پہ آپ کر رہے تھے وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ لاسٹ ہو جاتا ہے. بٹ اب تو ایسے کچھ فنکشنز ہیں بھی صحیح کہ آپ لوگ اس کو ایزیلی ریکور بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو کور میموری ہوتی ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پاور فیلئر ہو بھی گیا تو بھی جتنی بھی انفارمیشن تھی وہ ساری ریٹین ہو جاتی ہے, وہ آپ کی ضائع نہیں ہوتی. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میموریز کی فیلڈ میں, دیٹ از اے ببل میموری. اس میں کیا ہے کہ ببلز بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ببلز بنتے ہیں جب بھی
ایک میگنیٹائز کیا جاتا ہے نا فلم کو, تو چھوٹے چھوٹے سے میگنیٹک ببلز بنتے ہیں, اور ان ببلز کا جو ڈایا میٹر ہوتا ہے وہ 0.1 مائکرو میٹر ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان ببلز کا ڈایا میٹر یاد آپ لوگوں نے کر لینا ہے. اچھا, ایک بچے کا مجھے کمنٹ آیا تھا جو کوئزز کی ویڈیوز تھیں اور جو لیکچر تھا اس میں نے بتایا تھا کہ یہ جو کمپیوٹر والے جو ٹاپکس ہیں جہاں جہاں پہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں, تو وہ آپ لوگوں نے چھوڑنے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ آیا تھا جی یہ تو پیپر میں آتے نہیں ہیں تو آپ نے کیوں کروائے ہیں. بھئی آپ کو کیسے پتا کہ بھئی یہ پیپر میں نہیں آئیں گے. ابھی مڈ ٹرم کا جو پیپر تھا اس میں مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے آ کے بتایا تھا کہ اس کے جو ہے نا وہ کمپیوٹر والے کچھ ٹاپک میں سے کچھ ایم سی کیوز آئے تھے, 5-6 جو ہے نا اس کے ایم سی کیوز آئے تھے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ دیکھیں ہر بچے کا پیپر الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی سکتے ہیں, آتے ہوتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ کام دیتے ہیں, ایسے کسی کسی اسٹوڈنٹ کو وہ دیتے ہیں لیکن آتے ہیں. یہ آپ لوگ اس کو مکمل طور پہ چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگ جو ہوتے ہیں نا, اب جیسے اب یہ ہے آپ لوگوں کا یہ بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ مائکروز کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہوتی ہے, کون سی میموری سوٹیبل ہوتی ہے, دیٹ از اے میگنیٹک ببل جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے آ کے بتایا تھا کہ ان میں سے بھی کچھ جو ہے نا وہ ایم سی کیوز آئے تھے. ٹھیک ہے, آگے یہی ہے کہ وہ آپ لوگوں نے مین آئیڈیا اس میں سے ڈھونڈنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے پیسج کے ساتھ ٹیلی کر کے ٹرو فالس کرنے ہیں. اس کو آپ لوگ یہاں پہ چھوڑ دیں کیونکہ اب مڈ ٹرم بھی آپ لوگوں نے کیا, آپ لوگوں کو اندازہ بڑی حد تک ہو گیا ہوگا کس قسم کا پیپر آتا ہے, کون سی اپنی چیز کرنی ہے ہینڈ آؤٹ میں سے اور کون سی چیز آپ لوگوں نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, لوکیٹنگ انفارمیشن اس کو بھی آپ لوگ چھوڑ دیں, کنٹیکسچوئل ریفرنس کو بھی چھوڑ دیں کیونکہ آپ کی یہ پریکٹس ہے. یہ آپ لوگوں کو اس طرح سے نہیں کہیں گے کہ یہی والا سیم نہیں اٹھا کے دے گے, نہ ہی آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے. آپ لوگوں کو خود ہی وہ پہلے آپ لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں نا, ایک دفعہ آپ لوگ لیکچر لے چکے ہیں پورا کنٹیکسچوئل ریفرنس کے اوپر, تو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کو کیسے آپ لوگوں نے ریکگنائز کرنا ہوتا ہے. ہاں, یہ جو سینونیمز اور جو اینٹونیمز ہیں نا یہ آپ لوگ یاد کر لیں. سیڈ کا سینونیم ہو گیا مینشن, اون یعنی کہ ریسپیکٹیو, پروگرس کا ایڈوانسز, کیپنگ کا ریٹیننگ, اپروپریٹ کا سوٹیبل, اس کے بعد نائدر نور کا آئدر اور, اس کے بعد بائی پاسٹ کا پاسٹ تھرو. یہ جو ہے نا یہ اینٹونیمز ہے. انکریزڈ کا اینٹونیم یعنی کہ جو الٹ ہوتا ہے دیٹ از ریڈیوسڈ. ناٹ پروڈیوسنگ یعنی کہ پروڈیوسنگ یا کریٹنگ. ڈونٹ یوز اپ کا اینٹونیم ہوگا کنزیوم. ٹھیک ہے, تو یہ اینٹونیمز اور سینونیمز آپ لوگ کر لیجئے گا. آگے یہ ورڈ فارمز ہے کہ ان میں سے آپ لوگوں نے ایک ورڈ کو چوز کر کے آپ لوگوں نے بلینک کے اندر لگانا ہوتا ہے, تو یہاں پہ بھی ہم لوگ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. کنٹینٹ ریویو ٹیبل فل کرنے کا کیا ہے کہ اوپر جو انہوں نے کنٹینٹ دیا تھا اس کو دیکھ کے ٹیبل فل کرے, تو ہم لوگ یہ بھی نہیں کریں گے, یہ بھی آپ لوگوں کا بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں ایڈنگ انفارمیشن. اس میں بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے فلنگ دی بلینکس کرنی ہے اوپر والے سارے پیرا سے دیکھ کے, اس کو بھی ہم لوگ نہیں کریں گے, اس کو چھوڑ دیں. آپ یہاں پہ آ جائیں گیونگ این ایکسپلینیشن اور اے ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, یعنی کہ رائٹرز جو ہوتے ہیں وہ جب کوئی بھی چیز لکھتے ہیں تو اس میں وہ ایکسپلینیشن اور ڈیفینیشن وہ کیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب یہاں سے جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا. اچھا, آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ لوگ کوئی بک ریڈ کریں نا تو اس میں اگر کوئی نیا آئٹم ہو یا کوئی نیا کوئی کنسیپٹ ہو نا, تو اس میں اس چیز کو نا ڈیفائن وہاں پہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو انفیملیئر ٹرمز ہوتی ہیں, جو نیو ٹرمز ہوتی ہیں, ان کی ڈیفینیشنز بھی ساتھ میں دی گئی ہوتی ہیں تاکہ اگلا بندہ آسانی سے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکے. نہ صرف ڈیفینیشنز دی جاتی ہیں بلکہ ساتھ میں تھوڑی سی ایکسپلینیشنز بھی دی جاتی ہیں. کچھ ایکسپلینیشنز ہیں کہ سمجھانے کے لیے, کچھ ہوتی ہیں کہ ایکسپلیسٹلی دی جاتی ہیں, کچھ ہوتی ہے کہ امپلیسٹلی یعنی کہ ایگزامپلس وغیرہ دے کے بندے کو سمجھایا جاتا ہے تاکہ ریڈرز کے مائنڈ میں کنفیوژن جو ہے نا وہ کریٹ نہ ہو. تو کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ کیسے سینٹینسز کے اندر رائٹرز ڈیفینیشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں. پہلا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو رائٹرز ہوتے ہیں نا وہ ایکسپریشنز اور جو مارکرز ہوتے ہیں ان کو وہ یوز کرتے ہیں کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے, بالکل ایکسپلیسٹلی یعنی کہ واضح طور پہ کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ مارکرز یا کچھ ایکسپریشنز یوز کرتے ہیں. مارکرز اور ایکسپریشنز کا مطلب ہے کچھ ایسے لفظ یوز کرتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کے بعد اگلی جو چیز بتائی گئی ہے نا وہ اس لفظ سے پہلے کے لفظ کو ڈیفائن کرنے کے لیے بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک سینٹینس ہوتا ہے اس کے بعد لگا دیا جاتا ہے مینس. ٹھیک ہے, مینس کے بعد پھر جو ہے نا آگے کوئی اس کی جو ہے مطلب جس لفظ کے بعد مینس لگایا جاتا ہے نا, مینس کے بعد پھر اس لفظ کی تھوڑی سی ڈیفینیشن یا ایکسپلینیشن دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مینس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ وی مین, ہمارا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے, کچھ ہوتا ہے از ٹیکن ٹو بی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈینوٹس کا لفظ بھی آپ لوگوں نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ کسی چیز کی کسی لفظ کی ڈیفینیشن اگر بتانی ہو نا
تو ڈینوٹس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ریفر بھی جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسے ایکسپریشنز اور کچھ یہ مارکرز ہوتے ہیں کہ یہ جہاں پہ یوز ہو نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس لفظ سے پہلے جو ایک لفظ تھا اس کی ڈیفینیشن اس لفظ کے بعد والے سینٹینس میں بتائی گئی ہے. جیسے دا ٹرم کمپیوٹر ریفرز ٹو دا پروسیسر پلس دا انٹرنل میموری. اب یہاں پہ کیا ہے ٹرم کمپیوٹر. اب کوئی نیا ہے جس نے پہلے کمپیوٹر کا لفظ نہیں سنا ہوا وہ کہے گا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے. تو رائٹر نے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کے لیے ریفرز لگایا. ریفرز کے بعد کمپیوٹر کی ڈیفینیشن بتا دی کہ کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے, پروسیسر ہوتا ہے اور پلس انٹرنل میموری. ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ کہیں گے. اب جیسے یہ ہے a chip is defined as, ٹھیک ہے, ڈیفائنڈ ایز بھی ایک مارکر کی طرح یوز ہوتا ہے. ڈیفائنڈ جہاں پہ ہوگا آپ لوگوں کو لفظ نظر آئے گا, آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے ڈیفینیشن جو ہے نا وہ بتائی جائے گی. تو یہ کچھ ایکسپریشنز اور کچھ مارکرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹائل کے اوپر. ٹھیک ہے, دیر آر ادر میتھڈ یوز ٹو ڈیفائن ایکسپلین ڈیپینڈنگ آن دا اسٹائل یوز. یعنی کہ کچھ رائٹر ہوتے ہیں وہ اسٹائل اس طرح کا یوز کرتے ہیں سینٹینس کے اندر کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے. سب سے زیادہ جو کامن میتھڈ ہے نا کسی بھی ٹرم کو ڈیفائن کرنے کا وہ یہی ہے کہ اس کو ریپیٹ کیے بغیر ہی اس کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن جو ہے نا وہ بتا دی جاتی ہے. جیسے کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس. اس میں آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ دیکھیں جہاں پہ ایک ناؤن ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے بعد از یا آر اگر لگا دیا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی کریکٹرسٹک بتا دی جائے نا اس چیز کی, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ رائٹر نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کیا ہے. اب جیسے کمپیوٹر ہے نا, اس کے بعد از لگا, اس کے بعد یہ ایک کریکٹرسٹک ہے نا کمپیوٹر کی جس کی خصوصیت ہے کہ وہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے. تو اس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ رائٹر نے یہاں پہ کمپیوٹر کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور جو سب سے زیادہ جو کامن میتھڈ ہوتا ہے وہ بالکل سیم ایسا ہی ہوتا ہے جیسے یہ ہم لوگوں نے پوائنٹ نمبر 2 میں ہم لوگوں نے پڑھا نا, ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ اس چیز کے کچھ ایسے کریکٹرسٹکس بتائے جاتے ہیں جو کہ ڈسٹنگوشنگ ہوتے ہیں, یعنی کہ صرف اسی ڈیوائس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس ڈیوائس کو دوسری ڈیوائس یا اس لفظ کو دوسری ساری چیزوں سے ممتاز کرتے ہیں یا ڈفرینٹ جو ہے نا اس کو کر کے دکھاتے ہیں, یونیک کر کے دکھاتے ہیں. اب جیسے دیکھیں کمپیوٹر, ٹھیک ہے, یہ کیا ہو گیا, ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے, از این الیکٹرانک ڈیوائس. یہ الیکٹرانک ڈیوائس کیا ہے, اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے یوں سمجھے کہ ایک گروپ ہے نا کہ یہ کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے جو کہ الیکٹرانک ڈیوائسز کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. تو الیکٹرانک ڈیوائس اس کا مطلب کیا ہے کہ کمپیوٹر الیکٹرانک ڈیوائسز کے گروپ میں فال کرتی ہے, اور یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے وچ اور دیٹ پروسیسز انفارمیشن, جو کہ انفارمیشن کو پروسیس کرتی ہے. یہ اس کی کریکٹرسٹک ہے, کمپیوٹر کی ہی یہ خاص طور پہ کریکٹرسٹک ہے. یہاں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایسی الیکٹرانک ڈیوائس جو کہ انفارمیشن کو پروسیس کرتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے, وہ کمپیوٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہوتی ہے کہ جب بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے نا, جس لفظ کو ڈیفائن کرنا تو وہاں پہ ریلیٹیو پروناؤنز لگائے جاتے ہیں. یعنی کہ اس چیز کے بارے میں جیسے کمپیوٹر ہے نا اس کے بارے میں پروناؤن اس میں کیا لگا, وچ اور دیٹ. ٹھیک ہے, سیکنڈ ایگزامپل میں ٹیپس اور ڈسک جو ہیں اس کی جگہ پہ پروناؤن کون سا لگا, وچ اور دیٹ. اس طرح سے یہاں پہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی بندے کو رائٹر ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے گا تو وہاں پہ پروناؤن آپ لوگوں نے کون سا یوز کرنا ہے, ہو اور دیٹ. ٹھیک ہے, اگر ٹائم پیریڈ کو ڈیفائن کرنا ہے, ٹائم پیریڈ کے بارے میں بات کرنی ہے تو پھر کون سا پروناؤن لگے گا, وین. جب پلیس یا لوکیشن کی بات کرنی ہے تو پھر کون سا پروناؤن لگے گا, ویئر. جب آپ لوگوں نے کسی چیز کے بارے میں, بے جان چیز کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس وقت کون سا پروناؤن لگے گا, دیٹ اور وچ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. چوتھا جو طریقہ ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن کو بنانے کا, بتانے کا یا اس کو ایکسپلین کرنے کا, وہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے نا وہ اس لفظ کے آگے کوماز میں بتا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کمپیوٹرز آگے کوماز میں بتایا ہوا ہے الیکٹرانک ڈیوائسز فار پروسیسنگ انفارمیشن. ٹھیک ہے, یعنی کہ آگے وہ بتایا آر ناؤ یوز ان پریکٹیکلی ایسپیکٹ, یعنی پہ رائٹر جو ہے یہاں پہ مین آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کمپیوٹرز بہت زیادہ آج کل جو ہے نا زندگی کے ہر شعبے میں یوز ہوتے ہیں. لیکن اس نے یہ سوچا کہ شاید کسی کو کمپیوٹر کے بارے میں نہ پتا ہو تو اس نے کمپیوٹر کے آگے کوماز کے اندر لکھ دیا الیکٹرانک ڈیوائسز فار پروسیسنگ انفارمیشن. یہ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوماز میں جو ہے نا آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں
جو ٹرم جس کو آپ لوگ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, جس لفظ کو آپ لوگ ڈیفائن کرنا چاہ رہے تھے اس کو آپ لوگ بولتے ہیں ٹرم, ٹھیک ہے. اب وہ جو لفظ ہوتا ہے وہ جس کیٹیگری سے بلونگ کرتا ہے اس کو ہم لوگ کہیں گے گروپ, ٹھیک ہے. اور اس کی ایسی کوئی خصوصیات جو اس کو دوسرے تمام گروپ کے ممبر سے ڈسٹنگوش کرے گی اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے, کریکٹرسٹک. تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جب بھی کسی چیز کی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے. جیسے کور کیا ہے, یہ ایک ٹرم ہے, یہ کس گروپ میں کس کیٹیگری میں جائے گی, از اے فیرائٹ رنگ, ٹھیک ہے. تو فیرٹ رنگ کیا ہے, اس میں وہ کیا ہے, ایک گروپ ہے نا, یعنی کہ فیرٹ رنگ کی کیٹیگری سے یہ کور بلونگ کرتی ہے. مزید اس کو اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک کور ہے, فیرٹ رنگ ہے, تو آپ کے مائنڈ میں فیرٹ رنگ والی بہت ساری چیزیں آئیں گی. تو اس کا ایک ایسا کریکٹرسٹک جو کہ صرف کور کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہوتا ہے وہ آگے بتا دیا جاتا ہے, یعنی کہ یہ وہ والی فیرٹ رنگ ہے جو جس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ میگنیٹائز یا ڈی میگنیٹائز ہو سکتی ہے. تو یہ کیا ہو گیا, اس کی کریکٹرسٹکس ہو گئی, ٹھیک ہے. اس میں جو آپ لوگوں کے ایم سی کیوز آئیں گے نا, یا اگر آپ لوگوں کو اس سے کوئی سبجیکٹو بھی آ جاتے تو وہ ایسے ہی ہوگا, آپ لوگوں کو ایک سینٹینس دیا جائے گا, اس میں سے آپ لوگوں کو پوچھا جائے گا اس میں سے ٹرم کون سا ہے, اس میں سے گروپ کون سا ہے, اور اس سینٹینس میں سے کریکٹرسٹک کون سا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ لوگوں کو یہاں پہ پریکٹس اچھے طریقے سے ہو گئی ہوگی. مزید ہم لوگ جب آگے چلتے ہیں تو یہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں, میں آپ لوگوں کو 1-2 جو ہے نا اس میں سے بتا بھی دیتی ہوں. جیسے آپ لوگوں کو سینٹینس دیا جاتا ہے, آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سے آپ بتائیں کہ ٹرم کون سا ہے, گروپ کون سا ہے, اور اس کے بعد کریکٹرسٹک کون سی ہے. کمپیوٹر از اے مشین. اب کمپیوٹر کیا ہے, یہ ٹرم ہے کیونکہ اسی کو ڈیفائن کرنا ہے, ٹھیک ہے. از اے مشین. اب یہاں پہ رائٹر نے بتایا کہ کمپیوٹر جو ہے نا وہ کس گروپ سے بلونگ کرتا ہے, مشینز کے گروپ سے بلونگ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سینٹینس میں کمپیوٹر کیا ہو گیا ٹرم, مشین کیا ہو گیا گروپ, ٹھیک ہے. آگے یہ جو ہے نا یہ ساری اس کی کریکٹرسٹک بتائی ہوئی ہے کہ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, یہ انٹریکیٹ یعنی کہ ایک پیچیدہ سا نیٹ ورک ہوتا ہے الیکٹرانک سرکٹس کا, جو کہ آپریٹ ہوتا ہے, جو کہ آپریٹ کرتا ہے سوئچز اور میگنیٹائز ٹائنی میٹل کورس کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری ہم لوگ اگر ایگزامپل دیکھیں, an abacus is a bead frame in which beads are moved from left to right. abacus تھا کہ یہ بہت پرانے زمانے میں نا ایک کیلکولیشنز کرنے کے لیے, یوں سمجھیں کہ ایک انیشیل ایک کمپیوٹر ہی تھا, ٹھیک ہے. لوگوں نے نا کیلکولیشنز کرنے کے لیے بنایا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ ایک فریم ہوتا تھا, اس کے اندر بیڈز ہوتے تھے, اور وہ بیڈز کو لیفٹ اور رائٹ موو کر کے نا اس طرح سے وہ کیلکولیشنز کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ٹرم کیا ہے, ابیکس ہے. اس کی گروپ کون سا ہے, یہ کہ یہ ایک بیڈ فریم ہے, یعنی کہ بیڈ فریم والی کوئی جو چیز ہوتی ہے اس کیٹیگری سے یہ بلونگ کرتا ہے. اس کی کریکٹرسٹک کیا ہے, اس کی یہ کریکٹرسٹک ہے اس میں بیڈز کو جو ہے نا لیفٹ سے رائٹ جو ہے نا وہ موو کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ایک ہے کہ اس طرح سے آپ لوگوں کو بس یہ پریکٹس ہونی چاہیے, آپ لوگوں کو کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ کسی بھی سینٹینس کے اندر سے ٹرم کون سا ہوگا, گروپ کون سا ہوگا, اور اس کے بعد کریکٹرسٹکس کون سا ہوں گے. آپ لوگ اس کو بہت ہی ایزیلی کر لیں گے, ٹھیک ہے. بس آج کا یہی لیکچر تھا, ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ. اگر آپ لوگ چاہیں تو ہینڈ آؤٹ 1-2 دفعہ آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ. اور گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں, اور دوسرے جو سبجیکٹس ہیں ان کے بھی لیکچرز اویلیبل ہیں, وہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں. اینڈ اللہ حافظ.